استاد یہ فرمائیے گا کہ حدیث میں جو یہ بات آتی ہے کہ تہ بند ٹخنوں سے نیچے کرنا تکبر کے ساتھ، تو یہ ایک جہنم میں لے جانے والا، اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا عمل ہے۔ اور اس کا اطلاق ہم اس دور میں ایک تکبر کی نمائش یا اس کا اظہار اس کے لحاظ سے کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کے لحاظ سے اطلاق کیا ہے۔ تو اب اس دور میں تو یہ علامت نہیں ہے، اگر کسی نے ٹخنے جو ہے وہ نیچے بھی کیا ہوا ہے شلوار کو یا پینٹ کو یا کسی بھی چیز کو، لیکن اطلاق اس لحاظ سے اس اصول کو دیکھتے ہوئے ہمارے معاشرے میں اس کا اطلاق کس چیز پر ہوگا؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کا دور ہے، خود نمائی بہت زیادہ ہے، خود پسندی بہت زیادہ ہو گئی ہے، لائکس کومنٹس ہوتے ہیں، ویڈیوز شیئر ہوتی ہیں، اور انسان جو ہے وہ اسی کیفیت میں ہوتا ہے، اس کی باڈی لینگویج سے، اس کی ایکٹیویٹیز سے۔ تو اس اصول کا اطلاق میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی ایک یا دو مثالوں سے ہمارے معاشرے پر اس کا اطلاق واضح کریں۔ یہ وہی چیز ہے جس کو سمجھانے کے لیے ہمارے علم میں اس جانب توجہ دلائی جاتی ہے کہ ان الحکم یدور مع اللہ وجودا وعدما۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم بھی دیا ہے، اوامر و نواہی کی صورت میں جو چیزیں بھی ہمارے دین میں بیان کی گئی ہیں، ان میں کچھ تو وہ ہیں جن کی حیثیت اصولی اخلاقی تعلیمات کی ہے، اور کچھ وہ ہیں جن میں کوئی صورت متعین کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا وہ تعلق قائم ہونا چاہیے جو ایک بندے کے شایان شان ہے۔ یہ ایک اصولی اخلاقی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پروردگار ہے، ہم اس کے بندے ہیں، بندگی کا اظہار انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، وہ کسی نہ کسی صورت میں ہو جائے گا، لیکن جب اس کی ایک صورت متعین کر دی جاتی ہے، جیسے عبادات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پرستش اور اعتراف عظمت کے تعلق کا اظہار کرنا ہے تو نماز ہے، اطاعت کے تعلق کا اظہار کرنا ہے تو روزہ ہے، نظر کے تعلق کا اظہار کرنا ہے تو حج و عمرہ ہے، قربانی ہے۔ اسی طرح سے بعض اخلاقی معاملات میں بھی دین کا، الہامی صحائف کا اور انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عامت الورود صورتوں پر اس کا اطلاق کر دیتے ہیں۔ یہی چیز جس مسئلے پر آپ نے گفتگو کی ہے وہاں ملحوظ ہے۔ تکبر اور دوسروں پر اپنی دھونس جمانے، دون کی لینے، بڑائی کا اظہار کرنے، اور اس طرح سے دوسروں کو حقیر سمجھ کر اپنی برتری قائم کرنے کی سعی و جہد دین میں بھی مذموم ہے، اخلاقی اصولوں پر بھی مذموم ہے۔ ہم اگر انسان کے عمومی اخلاقی شعور ہی کی بنیاد پر بات کریں تو ہر شخص مانے گا کہ انسان کا بڑا شرف یہی ہے کہ وہ دوسروں کو عزت دے، ان کے مابین رنگ، نسل، بڑے چھوٹے کی بنیاد پر کوئی ایسی تفریق نہ کرے جو ان کی عزت نفس کے خلاف ہو۔ یہ بات میں بھی کہوں گا، آپ بھی کہیں گے، ہر مذہب کا ماننے والا کہے گا، ہر نقطۂ نظر کو اختیار کرنے والا کہے گا، اس میں الہات کے علمبردار بھی اختلاف نہیں کریں گے، لیکن اس کی صورتیں ظاہر ہے ہر معاشرے میں اور ہر تمدن میں اس کے خاص پس منظر سے وجود میں آتی ہیں۔ چنانچہ صورتیں کیا ہوں گی، ان میں تبدیلی بھی ہو جاتی ہے، تغیرات بھی واقع ہو جاتے ہیں۔ اسی کو سامنے رکھ کر وہ بات کہی جاتی ہے جو میں نے تمہید میں عرض کی کہ ہم ہر جگہ حکم کی حقیقت کو جاننے کی سعی کریں گے۔ حکم دیا گیا ہے، امر ہے یا نہیں ہے، اس میں حقیقت کیا ہے، اس میں معنی کیا ملحوظ ہے، اور اگر فنی زبان میں گفتگو کریں تو منات کیا ہے،
علت کیا ہے، اس کو ہم متعین کریں گے۔ تو ہم جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نوعیت کی ہدایات کو دیکھتے ہیں، یہ صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں علت کی حیثیت، منات کی حیثیت متکبرانہ رویے کو حاصل ہے۔ چنانچہ بہت سی باتیں آپ نے اس ذیل میں کہی ہیں۔ فرمایا ہے کہ جانوروں کی کھالوں پر بیٹھنے اور ان کو پہننے سے اور ان کا لباس بنا لینے سے اجتناب کیا کرو۔ یہ فرمایا ہے کہ لباس سے شہرت اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا ہے کہ اسبال ازار نہیں ہونا چاہیے، اور اسبال صرف ازار ہی میں نہیں بلکہ بہت سی روایتوں میں وہ شملے میں بھی ممنوع ہے، وہ کرتے میں بھی ممنوع ہے۔ یعنی لباس کی وہ صورتیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں متکبرانہ غزا کی نوعیت اختیار کر چکی تھی۔ ایک ہے تکبر جو باطن میں ہوگا، ایک ہے متکبرانہ رویہ جس کا اظہار انسان کی گفتگو میں، چال ڈھال میں، اس کے بات کرنے کے انداز میں ہوگا، اور ایک ہے متکبرانہ حیتیں جو لباس میں ہو سکتی ہیں، رہن سہن میں ہو سکتی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے لحاظ سے ان سب چیزوں پر لوگوں کو متنبع کیا ہے، اور یہ صرف حدیثوں میں نہیں ہے، اس کی ابتدا قرآن سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے بتایا کہ استکبار اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی درجے میں بھی اس کو قبول نہیں کریں گے۔ یہاں تک فرما دیا کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے لیکن مستکبر خدا کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کا استکبار چونکہ دولت مند لوگوں میں زیادہ تر پیدا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی دولت ان کے اندر ایک نشے کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے جس طرح کے معلوم ہے انجیل میں متکبر کی بجائے یا مستکبر کے بجائے دولت مند کی تعبیر اختیار کی، یہ بھی گویا عموم واقعہ کو بنیاد بنا کر گفتگو کرنے کا اسلوب ہے۔ پیغمبر تفہیم مدعا کے لیے یہ مختلف اسالیب اختیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سارے ہی اسالیب اختیار کیے ہیں۔ کہیں خیالہ بطرہ کے الفاظ استعمال کر کے اس کی حقیقت واضح کی ہے، کہیں اس حیاتی پر توجہ دلائی ہے، اور قرآن مجید نے بھی اگر آپ دیکھیے تو لفظاً بھی یہ چیز بیان کی ہے، معنوی حقیقت کے طور پر بھی توجہ دلائی ہے، اور بعض رویوں پر بھی، جیسے آدمی کو اپنے چہرے پر وہ آثار نہیں پیدا کرنے چاہیے جو متکبر لوگ پیدا کرتے ہیں، ولا تصائر خدک۔ اسی طرح سے آواز میں وہ چیز نہیں ہونی چاہیے جو لوگوں کے لیے نفرت کا باعث بنتی ہے۔ یہ چیزیں قرآن میں بھی بیان ہوئی۔ ان میں سے وہ چیزیں بھی ہیں جن کا تعلق باطن سے، معنی سے، رویوں سے ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ انسانوں کے درمیان کم و بیش مشترک رہتی ہیں، لیکن اوضاع تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لباس کیا ہے، کون سا لباس متکبرانہ سمجھا جائے گا، کون سا نہیں سمجھا جائے گا، کون سی چیزوں کو پہننا، اختیار کرنا، رہن سہن میں اپنا لینا متکبرانہ رویوں پر دلالت کرتا ہے، کون سی چیزوں کا نہیں کرتا، یہ تمدن کے لحاظ سے تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ ابن قیم نے جو عنوان باندھا ہے کہ عرف کی تبدیلی سے فتوے میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، وہ اسی طرح کی چیزوں سے متعلق ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین کے بنیادی احکام تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اخلاقی طور پر جو احکام دین میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ خود قرآن مجید نے بیان کر دیے ہیں۔ یہ بتا دیا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ تو بنیادی اخلاقی تعلیمات ہیں۔ ان کی اس حیثیت سے بھی توضیح ہوتی ہے، لیکن جس وقت ان کا اطلاق کسی حید پر، کسی وضاقتہ پر کیا جاتا ہے تو وہاں تمدن، معاشرت، عرف، سماجی حالات وہ بڑا بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ رسالت مآب کے زمانے میں جو اسبال کی صورتیں تھیں، یعنی اپنے ازار کو، اپنے شملے کو، اپنی قمیص کو ایسا بڑھا لینا کہ جو دوسروں پر دھونس جمانے کی علامت بن جائے،
آپ نے ان سب چیزوں سے لوگوں کو روک دیا۔ بلکہ وضاحت کے معاملے میں بھی، جیسے بعض لوگ بڑی بڑی مونچھیں رکھ لیتے تھے، داڑھی گھٹا لیتے تھے، اس پر بھی آپ نے یہی تنقید کی۔ تو وضاحت میں، اسی طرح سے لباس کے اوضاع میں، رہن سہن کے طریقوں میں، ایسی سب چیزیں ہدف تنقید بنی ہیں۔ ان کو اصول میں تو ہم قیامت تک اسی طرح ہدف تنقید بنائیں گے، لیکن تمدن کی تبدیلی کے ساتھ یا عرف کی تبدیلی کے ساتھ اگر لوگوں کے ہاں یہ ہے، یہ اوضاع بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، تو پھر ہر فقیر کو اپنے زمانے میں دیکھتا رہنا چاہیے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھر بنانے کے طریقے، گاڑیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے طریقے، عمارتوں میں ایک دوسرے کی ساتھ بلندی میں تقابل کے طریقے، وہ ان کی جگہ لے رہے ہیں۔ لباس میں بھی بعض نئی حیاتیں وجود میں آ رہی ہیں۔ بہت سے طریقے ہیں جو شرفا پسند نہیں کرتے کہ وہ اپنے لباس میں اختیار کریں، وہ اوباشوں ہی کے لیے موضوع سمجھے جاتے ہیں۔ اب بھی آپ اگر دیکھیں تو بعض رنگ ہے، بعض خاص ڈیزائن ہے جو عام طور پر کسی بھی سوسائٹی کے شرفا، مہذب لوگ پہننا یا ان کو اختیار کرنا پسند نہیں کرتے۔ ایسی چیزوں کے بارے میں توجہ دلاتے رہنا چاہیے۔ اس توجہ دلانے میں بھی عرف کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ممکن ہے کہ ایک جگہ پر وہ چیز تکبر کی علامت ہو، دوست جمانے ہی کے لیے اختیار کی جاتی ہو، یا اس میں کوئی اوباشی کا پہلو ہو، لیکن دوسری جگہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر، اگر خواتین کے طریقے کے رنگ برنگ کے پھولوں والے کپڑے ہمارے ہاں پہنے جائیں تو ہر آدمی غرابت کی نظر سے دیکھے گا۔ لیکن ہم نے ملیشیا میں دیکھا کہ وہاں ان کے بڑے بڑے لیڈر، رہنما، یہاں تک کہ مذہبی رہنما بھی اسی طرح کا لباس پہن لیتے ہیں۔ وہاں اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ وہ رنگ جو ہمارے ہاں مردوں کے لیے ناموزوں خیال کیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم اسی تجربے سے گزرے۔ تو اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ہر معاشرے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیزیں ہیں جو اس کا باعث بن رہی ہیں۔ آپ نے بڑی صحیح نشاندہی کی، ہمارے ہاں سب سے بڑھ کر اس کا ظہور شوبز میں ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ڈرامہ ہے، اداکاری ہے، اس میں لوگ فن کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو پیش کریں، اپنا فنی اظہار۔ یعنی اگر آپ نے کوئی فلم بنانی ہے، کوئی ڈرامہ تیار کرنا ہے، یا اور اس نوعیت کی کوئی چیز کرنی ہے، تو انسان اس میں کردار ادا کریں گے۔ ان کرداروں میں جو کردار کی ضرورت ہے، کردار کی ضرورت کو سامنے رکھ کر اس وقت پر وہ حیت یا وہ وضاحت اختیار کر لی جائے، اس پر کوئی شخص بھی اعتراض نہیں کرے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی خاص اخلاقی پہلو سے کسی چیز کی طرف توجہ دلائی جائے، لیکن اس میں بھی ہم جانتے ہیں کہ فنی ضرورت کے تحت یا کسی سماجی ضرورت کے تحت اللہ تعالیٰ عسر کو پسند نہیں کرتے، تو رخصت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ وہاں تک یہ چیزیں گوارا ہوتی ہیں۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر پھر ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، وہ ہے عمومی طور پر حسن و جمال کی، زیب و زینت کی نمائش کا طریقہ۔ اور یہ چیز ایک کلچر کی طرح ایک خاص طبقے کی علامت بن جاتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو کوئی مسلمان اخلاقی احساس کے ساتھ کبھی پسند نہیں کرے گا۔ اس کی طرف بھی مہذب طریقے سے ضرور توجہ دلانی چاہیے۔ عملی طور پر ہم اس کو دیکھ سکتے اور دکھا سکتے ہیں، یعنی یہ محض نظری چیز نہیں ہے۔ ایسا ہی معاملہ بعض مجالس اور تقریبات کے موقع پر بھی ہمارے معاشرے میں لوگ اختیار کر لیتے ہیں۔ اس میں بھی صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ حصے جمالیات کی تسکین تک معاملہ محدود نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر دولت کی نمائش پیش نظر ہو گئی ہے، یا اپنے اقتدار کی نمائش، یا اپنے اثر و رسوخ کی نمائش۔ تو اپنے باطن میں بھی جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ یہ چیز کہیں پائی جاتی ہے تو ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اس کے ساتھ پیش نہ ہوں، کیونکہ سب سے بڑھ کر یہی اس کو ناپسند ہے۔ اور دنیا کے لحاظ سے بھی اس پہ اپنے آپ کو توجہ دلاتے رہنا چاہیے۔ توجہ دلانے کا طریقہ البتہ اہل علم کو وہی اختیار کرنا چاہیے جس میں
اصل سے فرع کی طرف توجہ دلائی جائے. یعنی اصل کیا ہے؟ تکبر، دھوس جمانا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، حق کے مقابلے میں ڈٹ جانا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ کر اپنے تفوق اور برتری کو ہر سطح پر قائم کرنے کی کوشش کرنا، یہ اصل ہے. اس کے فروع کے معاملے میں توسع کا رویہ رکھنا چاہیے. یعنی توجہ دلائیں، یہ کہہ دیں، بتا دیں، لیکن اس کا فیصلہ بہرحال لوگوں ہی پر چھوڑ دینا چاہیے. اس میں وہ طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے جو جمود کے ساتھ ہمارے ہاں سلفی منہاج کے لوگوں نے اختیار کیا ہے. اس میں یہ تو ہوا کہ وہ چند چیزیں لوگوں کے ہاں زیر بحث آ گئیں جو ماضی سے چلی آ رہی تھیں، اور ان میں بہت تشدد بھی ہو گیا، لیکن اس کے دور حاضر میں اطلاق کے بارے میں اس طرح کی سختی یا اس طرح کا رد عمل نہیں پیدا ہو سکا. تو یہ چند چیزیں ہیں جو آپ کے سوال کے جواب میں واضح کر سکتا تھا کہ ہمیشہ دین کو بتاتے وقت اصل سے فرع کی طرف جانا چاہیے، معنی سے اور حقیقت سے صورت کی طرف جانا چاہیے. صورت میں جو چیزیں اللہ اور بندے کے تعلق سے کے بارے میں ہے، ان میں تو قیامت تک کوئی تغیر و تبدل ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ نہ اللہ تبدیل ہو سکتا ہے، نہ بندہ تبدیل ہو سکتا ہے، نہ بندگی کا احساس تبدیل ہو سکتا ہے، اور نہ کسی حیت کو اگر اللہ نے مقرر کر دیا ہے تو اب اس کے دوبارہ مقرر کرنے کی صورت پیدا ہو سکتی ہے. لیکن باقی چیزوں کے بارے میں یہی طریقہ صحیح ہوگا کہ اصل اور معنی سے چلا جائے اور فروع کی طرف توجہ دلا کر خاموشی اختیار کر لی.